آج کی جگ بیتی کی کہانی جو ہے وہ ایک بچے کی ہے اور اس نے مجھے بھیجی ہے، جس میں اس نے لکھا ہے، اس نے مجھے کہانی کی سٹوری پوری اپنی لکھ کے بھیجی ہے، جو میں آپ کو اس کے الفاظ میں ہی پڑھ کے سناؤں گی۔ اور اس طرح آپ لوگ اپنی سٹوریز مجھ سے شیئر کرتے رہیے تاکہ ہم اس چینل کو بہت اچھے سے آگے کی طرف لے کے چلتے جائیں۔ کہانی کو یوں ہے کہ ایک سرائکی زمیندار گھرانے میں وہ بچہ پیدا ہوا اور وہ اپنے خاندان کا وہ واحد بیٹا تھا جس کو پیدا ہوتے ہی اس کے چچا اور چچی نے گود لے لیا، جن کی صرف 3 بیٹیاں تھیں۔ انہوں نے اسے اپنا بیٹا بنا لیا اور خوب پیار وغیرہ کرنے لگے۔ بدقسمتی سے چچا کا انتقال ہو گیا اور تب اس بچے کی عمر جو ہے 8 سال کی تھی۔ خاندان میں پھوٹ پڑ گئی، ہر کوئی الگ ہو گیا، مگر وہ جو بچہ ہے وہ بتا رہا ہے کہ میں درمیان میں پھنس کے رہ گیا۔ جن کی میں اولاد تھا وہ واپس لے گئے مجھے اور وقت گزرتا رہا، اسکول ختم ہو گیا، اب میں کالج جانا شروع ہو گیا، مگر ادھر سے زندگی ایک گاؤں سے شہر کی طرف جا رہی تھی اور میں وہ لڑکا تھا جس کو بچپن ہی سے پورے خاندان کو بہت زیادہ پیار ملا تھا اور لاڈلا بچہ تھا پورے خاندان کا میں۔ مگر زندگی ہمیشہ جو بچے لاڈلے پلے ہوتے ہیں انہی سے احتساب لیتی ہے۔ مجھے بچپن ہی سے بہت زیادہ محبت کی گئی اور میں اپنی چچی، جن کو میں والدہ کہتا تھا، منہ بولی والدہ، اور منہ بولی بہنوں کو مجھے جو ہے وہ بہت زیادہ پیار کرتی تھیں۔ اس محبت کے چلتے پھرتے میں ان کے پاس رہنے کے لیے مجھے دوبارہ بھیج دیا گیا، یہ کہہ کے کہ تم انہی کے بیٹے ہو اور ہمارا تم سے کوئی تعلق نہیں۔ ہم سرائکی فیملی سے تھے، کالج شروع ہوا تو شادی کی رٹ شروع ہو گئی۔ پورا خاندان میرے پیچھے لگ گیا، جیسے کوئی اور کام ہی نہیں بچا ہو ان کے پاس۔ 11ویں کے امتحان دیے ہی تھے کہ شادی کی بات زور پکڑ گئی۔ مجھے پتا تھا کہ شادی کے بعد سارے خواب ختم ہو جانے ہیں، تعلیم ختم ہو جانی ہے۔ بہت انکار کیا، مگر پھر بھی جب آپ کی ماں کا دوپٹہ آپ کے پیروں میں رکھ دیا جائے کہ آپ اپنا سب کچھ قربان کر دیتے ہیں۔ میرے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا۔ شادی سے پہلے سب بول رہے تھے تم پڑھنا، تمہارا خرچہ اٹھائیں گے، یہ کریں گے وہ کریں گے، لیکن جب میری عمر 18 سال کی بھی نہیں تھی اور میں 18 سال کا تھا اور مگر 21 سال کی کزن سے میری شادی کر دی گئی اور ٹھیک 8 دن کے بعد ہمارے جھگڑے شروع ہو گئے اور کبھی چچی ناراض، کبھی بہن ناراض، تو کبھی کوئی اور کبھی کوئی، کسی بات پہ لڑائی، اور تنگ آ کر میں نے گھر چھوڑ دیا اور ہاسٹل شفٹ ہو گیا، جاب شروع کر دی، ساتھ ساتھ کالج بھی۔ 1 ماہ سکون سے گزر گیا، پھر سارا خاندان لینے اور منانے آ گیا، لیکن گھر میں تو سکون جیسے تھا ہی نہیں، ختم ہو گیا۔ اسی طرح 2 سال گزر گئے۔ سکون کے لیے سوشل میڈیا پر شاعری لکھنا اور پڑھنا اور پوسٹ کرنا شروع کر دی۔ درویش نام سے میں نے بہت عزت ملی، کافی لوگ مجھے جاننے لگے۔ اس دوران میں اپنے شہر کے کالج کی لڑکی سے فون پر بات چیت شروع ہوئی۔ سکون کی تلاش میں تھا، جلدی اس کی محبت میں گرفتار ہو گیا۔ قریب 18 ماہ تک یہ میرا عشق چلتا رہا اور پھر اس کے گھر والوں کو پتہ چل گیا۔ اس کے والد نے مجھے اس لیے قبول نہیں کیا کیونکہ میں ایک سرائکی ہوں اور شادی شدہ ہوں۔ محبت کا وہ سفر وہیں ختم نہیں ہوا، لڑکی کو رابطہ نہ کرنے پر مجبور کر دیا تھا اور ہم دونوں نے اس کو اپنا نصیب سمجھ کر قبول کر لیا اور الگ الگ ہو گئے۔ سیکنڈ ایئر میں آ گیا، گھر سے سب کو فیس کرنا بہت مشکل ہو رہا تھا۔ جو خاندان والے لوگ لاکھوں باتیں کرتے تھے وہ چند ہزار فیس بھی نہیں دے رہے تھے اور سب کو فیس دینا بہت مشکل ہو گئی تھی۔ مارکیٹنگ کی جاب شروع کر دی اور اسی دوران مشکل سے میں نے 12 پاس کیے اور سیکنڈ ایئر کو کر کے اور تعلیم کو میں نے الوداع کہہ دیا۔ اسی دوران میری ایک بیٹی بھی ہو گئی۔ جاب کو جاری رکھنے کے لیے تنخواہ کے لیے گھر سے نکلنا پڑا، مگر لڑائی کم ہونے کا ہمارے گھر میں نام نہیں لیتی تھی۔ روز کی چکچک اور شور اور پھر ان سب باتوں کو سنتا تھا، مگر کوئی جواب دیے بغیر ہی الگ بیٹھ جاتا تھا، کسی کو کوئی جواب نہیں دیتا تھا، ادھر سے سنتا تھا ادھر سے نکال دیتا تھا۔ جب سے واپسی پر خود کو ایک کمرے تک محدود کر لیا، ڈائری لکھنا شروع کر دی، پوسٹ بنا کر شیئر کرنا شروع کر دیے، ٹھیک ٹائم پاس چل رہا تھا، اپنا ٹائم اسی طرح گزر بسر کرنے لگا۔ سوشل میڈیا کا سفر چلتا رہا، درویش کی شاعری پر ہر جگہ پر نظر آنے لگی، وہاں پر کوئی اللہ کی بندی اشعار پڑھ رہی تھی اور میری محبت میں گرفتار ہو گئی، مگر وہ میری واقفیت سے، جو اصلیت کی واقفیت ہے، اس سے واقف نہ تھی۔ ہمارے گروپ کے کسی ایڈمن کے ذریعے اس میں شامل ہوئی اور اس نے مجھے میسج کرنا شروع کر دیے۔ 2-3 مہینے تک تو میں نے اس کو اگنور کیا ایک فین سمجھ کر، پھر ایک دن رات کو بیٹھے بیٹھے اس کا غلطی سے جواب دے دیا اور سوال کا جواب دینے کا سلسلہ شروع ہو گیا، اور کیا پتا تھا کہ محبت کی ایک نئی داستان ادھر سے لکھی جانی ہے۔ 1 ماہ اس طرح کرنے کے بعد شہر سے ملنے اس کے ایک دوست کو ساتھ لیا اور اس کو ملنے کا پتہ کر کے 12 گھنٹے کا سفر کیا اور 1 گھنٹے کی ملاقات ایک ریسٹورنٹ میں ہم ملے اور وہاں صرف ایک کولڈ ڈرنک پی کر اس کے ساتھ وہ اکیلی آئی تھی۔ 1 گھنٹے کے بعد وہ چلے گئی اور ہم بھی واپس آ گئے۔ وقت گزرتا رہا، دوستی سے بات محبت پر آ گئی اور اب وہ میری ہر بات سے واقف تھی، مگر میں اس کی
मोहब्बत में शिद्दत आ चुकी थी और एक दिन वो अपनी माँ से मेरी बात कराते हुए उससे पता चला उसकी वालदा जो है वो मुझे अपनी बेटी देंगी, क्योंकि मैं एक शादीशुदा हूँ और एक बेटी भी है। इधर मैं घर से तंग, उस लड़की के अलावा मुझे कुछ नज़र ही नहीं आ रहा था। आग इधर भी लगी हुई थी और उधर भी। लड़की की शादी किसी और जगह करने की तैयारियां शुरू हो गईं। उसके निकाह से 15 दिन पहले ही मैंने उसके साथ निकाह कर लिया और उसको अपने साथ ले आया। 1 माह साथ रहने के बाद हम दोनों ने फैसला किया कि वो अपनी पढ़ाई मुकम्मल करेगी और तब तक मैं अपनी पहली बीवी को तलाक देकर उसको राज़ी कर लूँगा। इसकी पढ़ाई का सारा खर्चा मैं उठाऊँगा और एक वो गर्ल्स हॉस्टल में रहेगी। अभी 7 महीने ही गुजरे थे, मेरे लिए अपना घर चलाना मुश्किल हो गया। मैं उसके हॉस्टल का खर्चा नहीं उठा सकता था। वो 3 माह से खुद भी जॉब कर रही थी और कुछ मैं उसको देता था। ज़िंदगी इधर ले आएगी, मगर मेरे पास तमाम रास्ते ख़त्म हो रहे थे, मगर मंजिल नज़र नहीं आ रही थी। इधर मेरे घर वालों को कुछ पता नहीं कि मैं क्या क्या कर चुका हूँ और वो मुंतज़िर है कि मैं तलाक दूंगा। दोनों तरफ, यानी कि एक तरफ एक फैमिली को मैंने तलाक देनी है और दूसरी तरफ जो है वो मेरी बेटी भी है और मेरी पहली बीवी, उनको मालूम ही नहीं कि मैंने उनके साथ क्या किया, मगर मुझे तलाक तो देना थी। बेटी मेरी 3 साल की थी। बीवी भी लड़ाई झगड़े छोड़कर सबके साथ हंसी खुशी रहने लग गई थी। अब मैं इस मोड़ पर आके खड़ा हो गया था जहां मुझे एक ज़िंदगी बचाने के लिए 5 ज़िंदगियां तबाह करनी थी। मेरे अल्लाह मेरी मदद कर। ये मेरी ज़िंदगी की कहानी है जिसको अंजाम का पता नहीं क्या होगा। आने वाले 3 साल मेरे लिए क़यामत ही गुजरे, मगर अब खुद को लड़ने के लिए तैयार कर चुका हूँ और खुद गुज़र कर चुका हूँ, मगर तैयार हूँ इस ज़िंदगी के लिए, सबको कुर्बान करने के लिए। मगर क्या मेरे अल्लाह मेरे साथ क्या होगा? मेरा अल्लाह मेरे लिए ठीक फ़ैसला कर रहा होगा? क्या ये मेरी ज़िंदगी में सुकून लौट कर आएगा? क्या कोई इसकी गारंटी दे सकता है कि मैं किस तरफ को अपनी ज़िंदगी गुजारूंगा? अल्लाह पाक से मेरी दुआ है कि वो मुझे सुकून दे और मेरी ज़िंदगी में जो मैं एक मोहब्बत और सुकून का मुतलाशी हूँ, मुझे वो सुकून अल्लाह पाक दे दे।